باب نمبر 2، باب ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ، نماز میں بات کرنے کی ممانعت، یعنی نماز ایک خالص عبادت ہے جس میں بات کرنا، مخلوق سے ہم کلام ہونا منع ہے۔ حدیث نمبر 1199، حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابن فضیل قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال كنا نسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة شغلا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابن نمیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن فضیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی، ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے جب کہ آپ نماز میں ہوتے تھے۔ آپ نماز میں بھی ہوتے تو ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی بادشاہ کے پاس سے واپس لوٹے، حبشہ کی ہجرت سے جب ہم واپس آئے اور ہم نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بتلایا کہ نماز کی مشغولیت تھی۔ ابتداء اسلام میں نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، سلام کا جواب دینے، سلام کرنے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں یہ اجازت ختم کر دی گئی۔ حدثنا ابن نمیر قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حریم بن سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اس حدیث کی دوسری سند ہمیں اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حریم بن سفیان نے حدیث بیان کی، اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی طرح روایت کی۔ حدیث نمبر 1200، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عیسیٰ هو ابن یونس عن اسماعیل عن الحارث بن شبیل عن ابی عمرو الشیبانی قال لي زید بن ارقم ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات فأمرنا بالسکوت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابراہیم بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عیسیٰ نے خبر دی، اور وہ ابن یونس ہیں، انہوں نے اسماعیل سے، انہوں نے حارث بن شبیل سے، انہوں نے ابو عمرو شیبانی سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھ سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نماز میں گفتگو کرتے تھے، ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی سے اپنی ضرورت کی بات کرتا تھا، یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات، یعنی تم تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 238، تو اس وقت ہمیں یعنی وقوموا للہ قانتین، اور تم نماز میں اللہ کے لیے خاموش کھڑے رہو، خاموشی سے کھڑے رہو، اطاعت و فرما برداری کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، نماز میں بات کرنے سے روک دیا گیا۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں، نمبر 1 ابراہیم بن موسیٰ بن یزید بن زازان تیمی فرار ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، نمبر 2 عیسیٰ بن یوسف بن ابی اسحاق سبیعی، نمبر 3 اسماعیل بن ابی خالد الاحمسی البجلی، ابو خالد کا نام سعد ہے، نمبر 4 حارث بن شبیل، نمبر 5 ابو عمرو شیبانی، ان کا نام سعید بن ایاس ہے، نمبر 6 حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، یہ انصاری ہیں، خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سن 68 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز میں اصلاح نماز کے لیے کلام کرنے پر علامہ ابن بطال کے دلائل اور فقہائے احناف کے دلائل پر اعتراضات۔ نماز کی اصلاح کے لیے نماز میں بات کر سکتے ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں علامہ ابن بطال کہتے ہیں امام مالک اور امام اوزاعی نے نماز کی مصلحت کے لیے، نماز کی درستگی کے لیے نماز میں بات کرنے کی اجازت دی ہے، اور فقہائے احناف نے اس سے منع کیا ہے، یعنی فقہائے احناف کے بعد نماز میں مطلقاً بات نہیں کی جا سکتی۔ امام مالک کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھا دی تو ایک صحابی جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، حضرت ذوالیدین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیت، یا رسول اللہ کیا اب نماز کی مقدار کم ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہو گئی یا آپ سے بھول ہو گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا آیا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، یعنی ذوالیدین جو کہہ رہے ہیں نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہوئی، یہ صحیح ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 2 رکعت پڑھی اور 2 سجدہ سہو، آپ نے سجدہ سہو فرمایا، 2 سجدے کیے سہو کے۔
فقہائے احناف اس دلیل سے، اس حدیث شریف سے دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز کی اصلاح کے لیے نماز کے درمیان بات کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نماز جو چھوٹ گئی تھی اس کو آپ نے ادا فرمایا اور سجدہ سہو فرمایا۔ تو فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما کی حدیث حضرت ذوالیدین کے قصے کے لیے ناسخ ہے، یعنی یہ جو روایت ہے ذوالیدین کا جو واقعہ ہے یہ پہلے کا ہے، اور پھر جن احادیث میں نماز میں مطلق بات کرنے سے منع کیا گیا وہ بعد کی حدیثیں ہیں، تو نماز میں بات کرنے کی اجازت ابتدا میں تھی، وہ حکم کینسل کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، بعد والی احادیث اس کے لیے ناسخ ہیں۔ اور ہم عن قریب حضرت ذوالیدین کی حدیث کی تشریح میں اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ذکر کریں گے، اور یہاں پر فقہائے احناف کا رد کرنے کے لیے کچھ دلائل کا ذکر کریں گے۔ تواتر کے ساتھ آثار سے یہ ثابت ہے، اقوال صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حبشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جب آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا اور فرمایا تھا بے شک نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، یعنی نماز ایک شغل کا نام ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے اور اس سے مناجات کرنے کا نام ہے، اور یہ مکے کا واقعہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے میں فتح خیبر کے سال سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیے تھے، تو پہلے کا واقعہ بعد والے واقعے کو کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے لیے ناسخ ہے، یعنی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس کا حکم منسوخ ہوتا ہے، جس میں حضرت ذوالیدین کا قصہ ہے، تو کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ انصار میں سے ہیں اور وہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، اور سورہ بقرہ بھی مدنی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے کہ کون سی حدیث دوسری حدیث سے پہلی ہے، البتہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فتح خیبر کے سال اسلام لائے تھے، اور 5 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب رہے، ساتھ رہے، اور جب یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سے صحابی دوسرے سے پہلے ہے تو ان میں سے کسی کی بھی حدیث کے منسوخ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت زید بن ارقم نے جو کہا ہے کہ ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کلام کا تعلق نماز کی اصلاح سے نہ ہو، نماز سے متعلق نہ ہو، اس کلام سے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، اور اصلاح نماز کے لیے کلام برقرار رہا، نماز کو درست کرنے کے لیے بات کرنے کی اجازت باقی رہی، تاکہ حضرت زید بن ارقم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیثوں میں کوئی اختلاف تعارض نہ رہے۔ حضرت زید بن ارقم کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خاص قسم کے کلام سے نماز میں منع کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے ہم ایک دوسرے سے اپنی ضروریات کے متعلق گفتگو کرتے تھے حالت نماز میں، اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس قسم کا کلام نماز میں حرام ہے، اور حضرت ابن مسعود کی حدیث میں ہے ہم نماز میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اور جب ہم حبشہ سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، اور فرمایا نماز میں شغل ہوتا ہے، مشغولیت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نماز میں اس قسم کے کلام سے منع کیا گیا جس کا اصلاح نماز سے کوئی تعلق نہ ہو، اور حضرت ذوالیدین کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کلام کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہو وہ کلام نماز میں جائز ہے، اور یہ تعویل زیادہ لائق ہے تاکہ احادیث میں تضاد اور اعتراض اور تعارض اور اختلاف معلوم نہ ہو۔ فقہائے احناف کے موقف پر امام طحاوی کے دلائل اور مخالفین کے جوابات۔ علامہ ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی حنفی حضرت ذوالیدین کی حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ایک قوم کا مسلک یہ ہے کہ اگر مقتدیوں میں سے کوئی شخص امام کو اس کے سہو پر اس کے بھول جانے پر مطلع کرنے کے لیے اس سے کلام کرے تو یہ جائز ہے، درست ہے، کیونکہ حضرت ذوالیدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، کیا نماز کی مقدار کم ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ اور آپ نے ان کو جواب دیا کہ نماز کی مقدار کم ہوئی ہے، نہ میں بھولا ہوں، یعنی نماز 4 رکعت ہی برقرار ہے، میں بھولا بھی نہیں، اور نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت بھی نہیں ہوئی۔ فقہائے احناف نے اس کے خلاف کہا ہے کہ نماز میں، اس کے خلاف مطلب یہ ہے کہ نماز کی اصلاح کے لیے بھی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ فقہائے احناف نے اس کے خلاف کہا کہ نماز میں سوائے تکبیر پڑھنے
تسبیح پڑھنے، لا الہ الا اللہ پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث شریف ہے۔ معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اچانک ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، یعنی نماز میں چھینک کا جواب دیا تو نمازی مجھے آنکھوں سے گھورنے لگے، یعنی گوشہ چشم سے آنکھوں کے کناروں سے ان کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا تمہاری ماں تم پر روئے، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ یعنی میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے تو صرف چھینکنے والے کو جواب دیا یرحمک اللہ کہہ کر، تو تم مجھے گھور رہے ہو اور تیز نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ تو نمازیوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے شروع کر دیے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کروانا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے مجھے بلایا، پس آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں نے آپ سے بہتر معلم اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا ہے، دیکھوں گا۔ اللہ کی قسم آپ نے نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، لیکن مجھ سے یہ فرمایا بے شک ہماری اس نماز میں لوگوں سے گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، اس میں صرف تکبیر اور تسبیح ہے اور تلاوت قرآن ہے۔ صحابہ نے مجھے، ساتھیوں نے مجھے ڈانٹا، گھور کر دیکھا اور خاموش کروایا، لیکن جب نماز سے میں فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں مجھے نصیحت فرمائی اور مسئلہ بتایا کہ یہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایسا بہترین ناصح اور معلم میں نے نہ اپنی زندگی میں دیکھا تھا، نہ پہلے دیکھا تھا آج سے، اور نہ ہی بعد میں دیکھوں گا، کہ آپ کی نصیحت کا جو انداز ہے کہ وہ سامع کے دل پر اثر کرنے والا انداز ہے، فوراً نصیحت کو قبول کر لینے والا لہجہ تھا آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی اور کہا کہ اس نماز میں لوگوں کی گفتگو یعنی کسی قسم کا کلام منع ہے، نماز نام ہے تسبیح اور تحلیل کا، اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی اور اس کی پاکی بیان کرنے کا اور اللہ سے مناجات کرنے اور ہم کلام ہونے کا نام نماز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ نماز میں تسبیح اور تکبیر کے علاوہ کوئی اور کلام کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح احناف کی تائید میں یہ حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو نماز میں اچانک کوئی چیز پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ کہے۔ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے اور مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے۔ امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ کہیں، لقمہ دینے کی ضرورت پڑے، کوئی اہل ہے لقمہ دے سکتا ہے تو وہ لقمہ دے۔ امام ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حضرت ذوالیدین کی نماز میں کلام کرنے کی روایت ہے وہ نماز میں کلام کو منع کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے اور اب وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو فتح خیبر کے سال سن 7 ہجری میں اسلام لائے تھے اور انہوں نے حضرت ذوالیدین کے نماز میں کلام کرنے کی حدیث روایت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سن 7 ہجری تک نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ذوالیدین کا نام حرباق ہے، وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ امام محمد بن اسحاق وغیرہ نے ذکر کیا کہ وہ شہدائے بدر میں سے ایک ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ نے جو ان کا واقعہ بیان کیا ہے وہ اس پر محمول ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ کسی اور سے سنا ہے، براہ راست انہوں نے ذوالیدین سے یہ واقعہ نہیں سنا، کسی اور سے سن کر انہوں نے کسی اور صحابی سے سن کر آپ نے روایت کی۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کر مسجد کے ایک ستون کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمران کی حدیث میں ہے پھر آپ حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف سے آپ نے رخ پھیر لیا تھا، یعنی آپ نماز پڑھ کر اٹھ گئے تھے اور آپ نماز میں چلے بھی تھے، یعنی اٹھ کر آپ، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ ستون کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ اگر ان حدیثوں کو منسوخ نہ مانا جائے تو کیا نماز میں کلام کرنے کے علاوہ قبلے سے رخ پھیرنا اور چلنا بھی جائز ہے؟ اور کیا نمازی نماز کے درمیان میں اپنے حجرے میں چلا جا سکتا ہے اور وہاں جو چاہے کر سکتا ہے، پھر بھی اس کی نماز باقی رہے گی؟ یعنی اگر نماز میں کلام کرنے کی اجازت کو منسوخ نہ مانا جائے، کلام کرنے کی اجازت کو اگر اس کو برقرار رکھا جائے تو پھر یہ بھی لازم آئے گا کہ کوئی شخص اگر کسی شخص کا رخ قبلے کی طرف سے پھر جائے اور وہ اپنے کمرے میں چلا جائے نماز ہونے کے بعد آدھی، یا وہ گفتگو کرے، جو چاہے کرے، اس کے باوجود بھی اس کی نماز باقی رہ گئی، یہ کہنا لازم آئے گا۔ اسی لیے ان سب خرابیوں سے بچنے کے لیے
فقہا نے یہ کہا کہ نماز میں جو بات کرنے کی جو ذوالیدین کی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے، وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور جس حدیث شریف میں حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا صحابہ کے حالت نماز میں، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ نماز میں ایک مشغولیت ہوتی ہے، اور فقہ کا مشہور قاعدہ ہے المشغول لا یشغل، جو آلریڈی پہلے سے جو مصروف ہو اس کو اور پھر مصروف نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال نماز میں مطلق بات کرنا منع ہے، بات کرنے سے چاہے بھول کر بات کرے یا ارادتاً عمدن بات کرے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے احناف کے پاس۔ حضرت ذوالیدین کی حدیث کے منسوخ ہونے پر قوی دلیل یہ ہے کہ حضرت ذوالیدین کی روایت والے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، پھر ان کے زمانہ خلافت میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تو آپ نے دوبارہ نماز پڑھی۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پھر نمازیوں کی طرف مڑے تو ان کو بتایا گیا، بس انہوں نے کہا میں نے عراق سے ایک سامان سے لدا ہوا قافلہ تیار کیا تھا، یہاں تک کہ وہ مدینے میں آ گیا، میں اس کے خیال میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی طرف میرا خیال چلے گیا تھا، اس لیے میں نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر آپ نے ان کو 4 رکعت نماز پڑھائی، یعنی پھر اثر نو آپ نے شروع سے ان کو نماز پڑھائی، کیونکہ گفتگو کرنے سے پہلی نماز فاسد ہو گئی، یعنی اس خیال کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا علم تھا کہ آپ نے اسی صورت میں 2 رکعت مزید پڑھ کر سجدہ سہو کیا تھا، اس کے باوجود جب ان کو بتایا گیا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے تو آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، اس روایت پر جو ذوالیدین کا جب واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ جب پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب بھی موجود تھے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے حضرت ذوالیدین کی حدیث کے خلاف عمل کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس حضرت ذوالیدین کی حدیث پر عمل منسوخ ہو چکا ہے، اب اس پر عمل باقی نہیں رہا۔ باب مذکور کی دونوں حدیثیں شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 حدیث نمبر 1103 تا 1105 پر مذکور ہیں، ان کی تشریح کے حسب ذیل عنوان ہیں۔ نمبر 1 منسوخیت کلام کی تاریخ، نماز میں گفتگو کرنے کا حکم منسوخ جو ہو گیا اس کی تاریخ۔ نمبر 2 اباحت اصل ہے۔ نمبر 3 فقہی احکام۔ نمبر 4 بقیہ فوائد۔